چلیے کرا بسم دیتا اللہ ہوں، پڑھیے۔ الرحمن الرحیم۔ 5ویں سبق کا آغاز۔ اردو دا طبقہ کے لیے کچھ نئی معلومات۔ بس رک جائیے، یہ میں نے پڑھا دیا تھا ویسے، لیکن جلدی جلدی پڑھایا تھا۔ در حقیقت میں بار بار بتا رہا ہوں، یہ آپ کو اردو کی کتابوں میں انڈیا پاکستان کہیں بھی یہ چیزیں نہیں ملیں گی، بڑی یہ عربی میں تو ملیں گی، تو لہٰذا میں نے اس کو دوبارہ سے کرانا چاہتا ہوں۔ یہ تو آپ لوگوں نے پڑھ ہی لیا تھا کہ قرآنی عبارت جو ہے وہ 7 چیزوں پر مکمل ہوتی ہے، جس میں موضوع، جملہ، لفظ وغیرہ وغیرہ یہ پڑھ لیا تھا۔ اہم چیز یہ تھی کہ جہاں کہیں بھی اگر ہم وقف کریں گے، اس کے لیے جو ہے وہ 3 چیزوں کا ہونا بہت 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 ضروری ہے۔ 3 چیزوں کا ہونا، ایک تو ہے رجوع، یعنی ریپیٹ کرنا، کہاں سے کریں، کب کریں، کس جگہ سے ریپیٹ کرنا ہے۔ اور اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو آگے بتا بھی دیا تھا کہ وہ حروف استرجاعیہ وغیرہ آتے ہیں۔ اور نمبر 2 ہے نقص، یعنی کہہ لیجئے ڈرا بیک جو ہو جاتا ہے، کہ یہاں پر وقف کرنے سے یہ ڈرا بیک ہو جاتا ہے، یہ نقصان ہو جاتا ہے، یہ کمی ہو جاتی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ہر جملے کا کیا تعلق۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ رجوع میں نے پڑھا دیا تھا، لیکن دوبارہ سے میں بتا دیتا ہوں ہلکا سا، کہ یہ 36 لفظ ہوتے ہیں اس میں، وہاں سے ہم رجوع کر سکتے ہیں۔ اور میں نے بتایا یہ بھی تھا کہ بیچ میں سے اگر کہیں رکیں گے تو نقصان دہ ہو جائے گا۔ یہ 3 4 سلائڈ پڑھا دی تھی۔ یہ سلائڈ بھی میں نے پڑھا دی تھی کہ حروف استرجاعیہ جو ہیں، امید ہے آپ لوگوں نے یاد کر لی ہوں گے۔ حروف استرجاعیہ کے علاوہ میں نے ایک سلائڈ رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ اگر کہیں فعل آئے تب بھی ہم وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں، مد عوض ہو، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ منشورہ اور یہ سب وغیرہ تھا، تو وہاں سے بھی ہم رجوع کر لیں گے۔ اس میں موصول ہو، یعنی جو انگلش میں وچ وغیرہ کہتے ہیں، وہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہو، یعنی جس کو کہتے ہیں ڈومیسٹیکل پروناؤن، دس دیٹ یہ وغیرہ، وہاں سے بھی رجوع کریں گے۔ حرف ندا، حرف انشائیہ، یہ پورا موجود ہے۔ اب آئیے آج نمبر 2، نقص۔ یہاں سے پڑھیے ڈاکٹر صاحب، آپ پڑھیے، نقص، انگلش بھی پڑھ لیجئے۔ ڈرا بیکس۔ ڈرا بیک، کمی، یعنی یہ پڑھیے اردو میں۔ فن فصاحت و بلاغت میں نقص۔ ہاں وقف کرنے پر گرامر پر اگر معنی میں نقص آ گیا تو وہ وقف قبیح یا اقباح کہلائے گا۔ ہاں، یہ نقص 7 انداز سے ہو سکتا ہے۔ اب اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، یہ آپ کی اردو کتابوں میں نہیں ملے گا۔ اور برائے حسین صاحب، شاید آپ نے پڑھا ہو، آپ کو جی پڑھایا گیا تھا یہ نقص، اور اگر نہیں تو آپ بھی دیکھ لیجئے اور بقیہ سب لوگ دیکھ لیں، اور امتحان میں بھی انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ اب پڑھیے ڈاکٹر صاحب آپ۔ صحیح جگہ وقف نہ کرنے پر نقص۔ ڈرابیکس فار ناٹ اسٹاپنگ ان دی رائٹ پلیس۔ ہاں، ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے آپ چھوڑ دیں، کوئی اور ذرا آپ پڑھیے تو عمران صاحب۔ جی جی نمبر ایک جی کیا نمبر نقص ہوگا؟ نقص میں کا مطلب کمی، کیا ہوگا؟ نمبر 1 پڑھیے۔ جی جی معنی متوہم ہے۔ ہاں ہاں، معنی متوہم، جی انگلش میں اس کو کیا جی کہیں جی گے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ نیچے اردو پڑھیے۔ وقف کی جگہ وقف نہ کرنا۔ بس رک جائیے، اس کو اچھی طرح ابھی یاد کر لیجئے، کیونکہ میں ابھی امتحان لے رہا ہوں۔ اگر کچھ وقف ایسی جگہ جہاں وقف نہیں ہے وہاں آپ نے وقف کر دیا، تو معنی جو ہیں، میننگ جو ہے، وہ متوہم، یعنی وہم پیدا ہو جائے گا۔ میننگ میں وہم پیدا ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نمبر 2 پڑھیے، تیز تیز۔ معنی معکس، ہاں، وقف بس کی جگہ وقف نہ کرنا۔ جی نہ کرنے پر کیا ہو جائے گا؟ معنی بالکل الٹا ہو جائیں گے۔ معنی کیا ہو جائیں گے؟ ابھی اس کی مثالیں آئیں گی، معنی بالکل الٹا ہو جائیں گے۔ 2، نمبر 3 چلیے۔ معنی فاسد، ہاں، وقف کی جگہ وقف نہ کرنا۔ وقف کی جگہ اگر وقف نہیں کریں گے تو معنی فاسد ہو جائیں گے، یعنی بیکار ہو جائیں گے۔ نمبر 4 چلیے۔ معنی متبدل، ہاں، معنی تبدیل ہو جائیں گے، چینج ہو جائیں گے۔ نمبر 5 چلیے۔ معنی مشکوک،
یعنی ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے معنی، یہ بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6 چلیے۔ معنی متردد، ہاں، لیکن یہاں کیا ہے، دونوں میں سے کسی ایک جگہ وقف کرنا ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو مذبذب جسے کہتے ہیں، یہ کریں یا یہ کریں، یہ کریں یا یہ کریں۔ نمبر 7 چلیے۔ معنی مبہم، مبہم، لفظ یعنی جی جی، ہاں، لفظ یعنی گرامر کے اعتبار سے سے اگر وقف نہیں کریں گے، یہ کئی بار آپ لوگ کو بتایا جا چکا ہے کہ خالی الحمدو کہہ دیا، الحمدللہ نہیں کہا تو معنی یقیناً مبہم ہوں گے۔ ہم نے کہا الحمدو، تعریفیں کس کی؟ یہ ہیں 7 جو معنی میں نقص پیدا کرتے ہیں، یہ ہماری تجوید کی کتاب، اردو کتابوں میں نہیں موجود ہے، تو لہذا یہ اس کو آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ ابھی تو صرف میں نے ٹیکنیکل ورڈز بتائے ہیں اور ان کے یعنی ابھی جو ہے مثالیں نہیں دی ہیں، بلکہ صرف اس کا جو کہہ لیجئے تعریف یاد کروائی ہے۔ کیا ہیں کوئی صاحب بتائیں گے؟ پھر سے ایک بار دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں دوبارہ سے بتا دوں گا۔ نمبر 1، نقص میں کیا ہوگا؟ معنی متوہم، معنی معکس، معنی فاسد، معنی متبدل، معنی مشکوک، معنی متردد، معنی مبہم۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہلو؟ جی جی۔ چلیے اب پڑھیے یہاں سے، عمران صاحب آپ ہی پڑھیے۔ ساتوں نقص کی مثالیں۔ 7 نقص کی مثالیں۔ نمبر 1، اب یہ میں مثال بتاؤں گا اور اس کے بعد یہاں سے پھر اٹھاؤں گا، میں یہ یہاں سے اٹھاؤں گا، یہ جو ہے آپ لوگ کو بتانا ہے، ابھی امتحان ہو جائے گا کہ یہ کون سا معنی متوہم ہے، معنی مشکوک ہے، معنی نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہے، نمبر 3 ہے، کیا ہے؟ یہاں سے ڈاکٹر صاحب آپ پڑھیے تو۔ جس سے معنی مطلب نہیں، کے اوپر اوپر فاصل اوپر کا پڑھو، اوپر کا۔ وقف کی جگہ وقف نہ کرنے کے بجائے ایسی ہاں جگہ وقف کر دینا جس سے معنی مطلب کے فاسد ہونے کا وہم ہو جائے۔ ہاں، مثالیں وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهُمْ بِهَا مِنْ ہم بِهَا پر وقف کرنا تو بس متوہم ہو بس جائیں گے بس بس معنی۔ بس 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 رک جائیے، اب آپ لوگ کا چھوٹا سا امتحان ہے۔ مثال کی تشریح تو میں کر دوں گا، بیک گراؤنڈ میں بتا دوں گا، لیکن اس کے بعد آپ خود قرآن میں کہیں بھی آئے گا آپ کہیں گے یہاں پر معنی کیا ہے، مشکوک ہے، متوہم ہے، کیا ہے؟ مثال کیا ہے؟ سورہ یوسف میں ایک آیت آئی ہے، ہیلو دھیان سے سنیے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ زلیخا نے برائی کا ارادہ کیا، ہمت بھی، وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف بھی برائی کا ارادہ کر لیتے، لولا را برہانہ، اگر یعنی ان کو دلیل، واضح دلیل جو ہے وہ سامنے نہ آ جاتی۔ یہ تو ہے قرآن کا صحیح ترجمہ، لیکن اگر آپ یہاں پر نہیں رکتی ہیں یا نہیں رکتے ہیں، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ کے آگے پڑھ دیتی ہیں، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، تو کیا ہو جائے گا ڈاکٹر صاحبہ؟ اس کی میننگ کیا معنی بن جائے گی؟ متوہم ہو جائیں گے قاری صاحب، متوہم ہو جائیں گے نا، وہم پیدا ہو جائے گا اس میں۔ شاباش! تو یہاں سے ہٹا دوں میں یہ لفظ، یہ جی دیکھیے یہ ہٹا دیتا ہوں میں تاکہ آپ لوگ سبھی لوگ سن لیں۔ یہ تو ڈاکٹر صاحبہ نے صحیح بتا دیا۔ یہ معنی کیا کون سے ہو گئے؟ وہم۔ معنی وہم والے۔ متوہم۔ وہم کیا ہوا؟ کوئی صاحب بتائیں گے؟ جی جی، اس یوسف علیہ میں السلام مطلب کو یہ بھی ہے کہ غلط ہو گیا۔ ہاں، یوسف علیہ السلام کا وَلَقَدْ بھی ہَمَّتْ عذاب بِهِ ہوئی۔ وَهَمَّ بِهَا، یعنی وہم یہ پیدا ہو گیا کہ معاذ اللہ حضرت یوسف نے بھی برائی کا ارادہ کیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا ہے، اور یہ باب الانجیل وغیرہ اس میں موجود ہے بہت سے، یعنی جو اسرائیلی روایت ہیں اس میں ہے کہ معاذ اللہ حضرت یوسف نے بھی ارادہ کیا تھا، نہیں ارادہ کیا تھا۔ ایک دوسری مثال میں دیتا ہوں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، یہ سورہ بقرہ ہی میں ہے۔ تو اگر ہم یہ لا یستحیی پہ رکتے ہیں تو کیا معنی ہو جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی شرمندہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے کوئی فزیکل چیز تو ہے نہیں کہ وہ شرمندہ ہو یا غصے ہو۔ اللہ تعالی جو ہے وہ تو ان چیزوں سے ماورا ہے نا، لیکن اگر یستحیی پر رک گئے تو یہ وہم پیدا ہو جاتا ہے
کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بھی کوئی میٹر کی چیز ہے، مادی چیز ہے، یا جیسے مخلوق ہوتی ہے. سمجھ میں آ گیا دونوں آپ لوگوں کے سب کے؟ آگے بڑھوں؟ جی جی ہاں جی استاد. جی چلیے اس میں تو ڈاکٹر صاحبہ نے سب کی جان بچا دی متوہم کہہ کر، معنی متوہم. اب آئیے نمبر 2، یہ پڑھیے آپ جناب کیا نام ہے حسین صاحب. حسین صاحب، حسین صاحب، شاہ کیا جی ہوا میں پڑھوں؟ حسین صاحب نہیں ہے کیا؟ میں پڑھوں؟ ہاں پڑھیے پھر آپ. حسین صاحب کہاں چلے گئے؟ حسین صاحب بڑا اہم تھا. چلیے پڑھیے، آپ پڑھیے، چلیے پڑھیے. شاہ جی یہ میرا خیال ہے معنی معکس ہو گئے. پہلے پڑھ تو لیں، پڑھ لیں. میں وقت جب کی آپ کو جگہ پورا مثال بتا دوں گا تب میں آپ سے پوچھوں گا. ابھی تو سب وقت لڑکیاں کی بھی ہو سکتا ہے بہت سی لڑکیوں کو معلوم ہو، ڈاکٹر سکندر صاحب کو معلوم ہو، عائشہ کو معلوم ہو، عامر صاحب کو معلوم ہو. آپ جلدی نہ کیجیے، چلیے پہلے پڑھ لیجیے. وقت وقت کی جگہ وقف نہ کرنا، نہ کر کے پہلے ہی وقف کرنا، جس کی وجہ سے معنی الٹے ہو جائیں. ہاں جیسے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا میں وانتم سکارا پر وقف نہ کرنا بلکہ الصلاۃ پر وقف کرنا معنی مفہوم کو بالکل الٹا کر دیتا ہے. ہاں، کیا مطلب؟ لا تقربوا الصلاۃ مانے نماز کے قریب مت جاؤ. اگلا جملہ آ رہا ہے وانتم سکارا، جبکہ تم نشے جب کی تم حالت نشے میں کی ہو. ہیں. اور اگر ہم نے ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا پر جا کر وقف کیا، یعنی غلط جگہ وقف کر دیا، تو معنی جو ہیں کیا ہوں گے؟ وہم پیدا ہوگا یا کچھ اور ہوگا؟ اب بتائیے. معکس ہو جاتا ہے، الٹے الٹا ہو ہو جائیں جاتا گے، ہے. الٹے اپوزٹ ہو اپوزٹ. جائیں گے. اپوزٹ. شاباش. تو یہ کھول دوں میں؟ جی جی معنی معکس. ہاں کیا ہوں گے؟ معنی معکس. معکس. انا گڈ، محق. ماشاءاللہ پاس ہو رہے ہیں آپ لوگ. یہی چیزیں امتحان میں آئیں گی. 2 ہو گئے. نمبر 3 پر آئیے. نمبر 3 چلیے. معنی فاسد ہو جائیں گے اس میں فبیت ارے نشے کے. کیا نام ہے طیبہ؟ یار اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، اتنی جلد بازی کس بات کی ہے یار؟ سارا مزہ کیا کر دیا. سوال ابھی تو سوال بھی نہیں پڑھا گیا، آپ نے اس کا جواب بھی دے دیا. یار اتنی جلدی نہ کرو طیبہ. جی یہ پڑھیں آپ. کیا نام ہے وہ نہیں ہے حسین صاحب، عمران صاحب. پھر آپ پڑھیے اور کیا کریں. جی جی میں ہوں. تو حسین صاحب آپ پڑھیے، میں تو بہت دیر سے آوازیں دے رہا ہوں. اچھا اچھا پڑھیے. وقف کی جگہ وقف نہ کرنے پر، پڑھتے جائیے. تو یہ مثال ہے جی. فبوہت الذی کفر ہاں پر وقف نہ کرنے پر اور آگے پڑھنے پر معنی بالکل فاسد ہو جاتے ہیں، اور معنی ہو جائیں گے معاذ اللہ کافر حیران ہو اور اللہ حیران ہوا. ہاں، یہ ہے سورہ بقرہ. اور یہ کہہ لیجئے کہ تیسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے، اور واقعہ ہے نمرود کا اور حضرت ابراہیم کا جو مباحثہ اور مکالمہ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کو بلا کر نمرود نے بات چیت کی تھی، تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میرا خدا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے اور زندوں کو بھی مردہ کر دیتا ہے. تو نمرود نے کہا تھا یہ تو میں بھی کر دیتا ہوں. اس نے ایک جیل میں سے ایک آدمی کو بلایا جس کو پھانسی دینی تھی، اس کو آزاد کر دیا، اور ایک شخص کو قتل کر دیا. تو حضرت ابراہیم نے فوراً جواب پلٹا اور کہا کہ میرا خدا جو ہے وہ سورج جو ہے کدھر سے نکالتا ہے؟ ہلو، مشرق. مسجد سے. ہاں، تو تم ذرا مشرق. مغرب سے نکال کے دکھاؤ سورج. تو فبوہت الذی کفر، وہ حیران ہو گیا، حیران پریشان. کون؟ کفر سے مراد یعنی نمرود، اور نمرود کے جتنے آلے ڈالے درباری تھے وہ بھی حیران ہو گئے. تو کافر یہاں کافر. رکنا ضروری ہے، فبوہت الذی کفر. اور اگر کوئی شخص وقف نہیں کیا کسی نے اور پڑھ دیا واللہ لا یہدی، آگے آ رہا ہے واللہ، تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اس کا یہ بالکل ایک الگ جملہ ہے، اور اللہ جو ہے وہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. ہم نے پڑھ دیا فبوہت الذی کفر واللہ،
تو اس کے معنی ہو گئے معاذ اللہ، کافر حیران ہوا وہ یعنی نمرود، اور معاذ اللہ حیران ہوا. تو کیا معنی یہ کون سے ہوئے؟ یعنی معنی یہ مبہم فاسد ہو ہو جائیں گے. گئے یا معنی فاسد بدل گئے یا معنی کیا ہوا؟ فاسد ویسے ہو ڈاکٹر گئے. صاحبہ نے اشارہ دے دیا تھا، ڈاکٹر نہیں، طیبہ فاسد صاحبہ ہو نے، جائیں گے. اسی لیے میں نے ان کو ڈانٹا تھا. جی کوئی اور بتائے کیا ہوں گے معنی؟ فاسد ہو جائے. فاسد. شاباش. سچ سچ بتائیے، ڈاکٹر صاحبہ کا سن کر تو نہیں کہا؟ نہیں استاد، سلائڈ میں بھی ہے وہ. فاسد ہو جاتے لکھا ہیں ہوا ہے کہیں استاد. پر بھی. دیکھیے یہ دیکھیے کھل گیا معنی فاسد. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، سوری میں نے ڈانٹا نہیں تھا، لیکن میں نے آپ کو یہ بتانا چاہا تھا. ارے جی یار یہ تو کھل کوئی ہی گیا. بات نہیں. ہاں یہ تو کھل ہی گیا یار، اس کے اوپر آیا ہی نہیں. ارے یار اب تو کھل گیا. اب چھوڑیں، یہ کون سا ہے معنی؟ متبدل. ارے یہ تو سامنے ہی کھل گیا، لا حول ولا قوت. میں چھپانا چاہ رہا تھا. چلیے پڑھ لیجئے، اب تو کھل گیا یہ. چلیے پڑھ لیجئے، پڑھیے. کون پڑھنا چاہتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ ہی پڑھیے. چلیے. معنی متبدل، وقف کی جگہ وقف نہ کرنے پر معنی بدل جاتے ہیں اور عقائد میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. ہاں مثال انما یستجیب الذین یسمعون، تو یہاں پہ قاری صاحب والموت یبعثہم، تو میں والموتى پر وقف کرنا. بس رک جائیے. چھپا تو دیا، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو جونیئر ہیں شاید، جنہوں نے اردو نہ جلدی سے سنی ہو، ورنہ سامنے تو آ ہی گیا. یہاں کیا ہوگا؟ معنی ہی نہیں بدلیں گے بلکہ عقیدہ بھی بدل جائے گا. کیونکہ قرآن میں آیا ہے، یہ سورہ انعام کی 36ویں آیت ہے، اس میں آیا ہے کہ وہ لوگ جو یعنی اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں تو وہ تو سنتے ہیں، اور جو مردے لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں سے اٹھائے گا. کیوں حسنین صاحب، یہ تو آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہوگا نا، سمجھ میں آ گیا. انما یستجیب الذین یسمعون، وہ تو دھیان سے سنتے ہیں. یہاں رکنا ضروری ہے، اسی لیے یہ میم بنی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں یہ میم. اور اگر کسی نے پڑھ دیا یسمعون والموتا، اور مردے بھی جو ہیں وہ سنتے ہیں، تو پھر کیا بن جائیں گے آپ لوگ؟ وہی اہل بدعت بھی تو یہی عقائد کہتے ہیں کہ عقیدہ قبر چینج میں ہوگا، جو ہیں وہ عقیدہ. مردے سنتے ہیں، خاص طور سے جو اللہ والے ہیں وہ سنتے ہیں، اور لہذا معنی ہی نہیں بدلیں گے بلکہ کیا عقیدہ ہو بدلیں جائیں گے. گے؟ عقیدہ عقائد بدل بھی جائے گا. فاسد ہو جائیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہیلو. جی قاری صاحب، اور انڈیا پاکستان میں تو یہی کرتے ہیں، مطلب جا جا کے مزاروں پر. سمجھ میں آ گیا نا؟ بس ٹھیک ہے. جی اچھا اب دوسری مثال بھی سن لیجئے. دوسری مثال میں خود ہی پڑھ دیتا ہوں. یہ سورہ آل عمران کی 7ویں آیت ہے. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو آیات ہیں کچھ تو محکم ہیں. دھیان سے سن لیں تزکین آپ بھی، کل آپ پوچھ رہی تھی. کچھ آیات محکم ہیں. محکم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی بالکل واضح ہیں، کلیئر ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. اور کچھ آیات متشابہ ہیں، یعنی اس میں شبہ پیدا ہوتا ہے. اس کے معنی تو معلوم ہیں، اور لیکن اس کا جو ہے اس کا مطلب ہمیں نہیں پتہ لگ پائے گا. کہ جیسے ہم کہتے ہیں ید اللہ کا ہاتھ، معنی معلوم ہے کہ ید مانے ہاتھ کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں معلوم. اور کچھ آیات ایسی ہیں جو مقطعات ہیں، نہ معنی معلوم نہ مطلب معلوم. تو وما یعلم تاویلہ الا اللہ، کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہی کو اس کے معنی مطلب اس کی تاویل معلوم ہے. آگے آ رہا ہے والراسخون فی العلم، اور جو راسخ فی العلم ہیں، دانشور ہیں، اہل علم ہیں، ان کو بھی کیا معنی مطلب معلوم ہے. یہ جب ہوگا اگر آپ الا اللہ پر اگر آپ نہیں رکے، جیسا کہ عام طور پر انڈیا پاکستان والے ان لوگوں کا عقیدہ یہی ہے. حالانکہ یہاں رکنا چاہیے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم. جو اور لوگ ہیں جو اس یعنی متشابہات کے در پہ ہو جاتے ہیں، کیا معنی ہے، کیا میننگ ہے، کیا مطلب ہے، یہ ہے، تو وہ کوئی اچھی بات نہیں. تو وہ لوگ یہاں نہیں رکتے ہیں، یہاں مطلب وقف نہیں کرتے ہیں.
تو خلاصہ کیا نکلا؟ وما یعلم تاویلہ الا اللہ پر وقف کرنا ضروری ہے. اگر الا اللہ پر وقف نہیں کریں گے تو معنی کیا ہو جائیں گے؟ فاسد ہوں گے یا معکس ہوں گے یا مبہم ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ یا فاسد ہو جائیں گے. نہیں، متبدل ہو جائیں گے، تبدیل ہو متبدل جائیں ہو گے. گیا، متبدل. جی جی متبدل یعنی متبدل. تبدیل ہو جائیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ جی 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 جی. 4 ہو گئیں. جی استاد. 5واں اب آسان ہے، اب آسان ہے، پڑھیے. اب کون پڑھے گا؟ سدرا میں تم پڑھوں؟ پڑھو، یا مردوں میں کوئی اور ہے پڑھنے والا؟ جی میں پڑھوں. عامر پڑھیے. صدیقی. آپ نے شاید پہلے ایک بار پڑھا تھا نا؟ جی جی پڑھا تھا. اصل میں اوروں کا حق نہ لیجئے، بہت سے لوگ رہ گئے نا. عمران رفیق صاحب آپ نے پڑھا ہے؟ جی جی میں نے پڑھا ہے جی. پڑھ لیا؟ تو کون رہ گیا؟ کون رہ گیا؟ عائشہ تم پڑھو. عائشہ جلدی پڑھو، پھر جی ٹائم جی. کم ہے. واللہ لا يهدي القوم الظالمین قوم الظالمین. جی آگے آگے. الذین آمنوا وہاجروا. الذین وحاجروا. ہاں اب اردو پڑھو. جی وقف کی جگہ نہ کرنے پر یہ شک ہوگا کہ ظالمین ہی مومن و مہاجرین ہیں. بس یا بس 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 ید بس رک جاؤ. یہاں پر دیکھیے، اول تو یہ لفظ آ گیا شک، اس سے آپ لوگ سمجھ ہی جائیں گے. یہاں مبہم نہیں ہو رہی بات، یہاں نہ فاسد ہو رہی، بلکہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. بات ختم ہو گئی. لیکن آپ آگے بڑھ گئے. ظالمین الذین آمنوا، ظالمین وہ لوگ جو کہ ایمان بھی لائے اور ہجرت بھی کی. اب یہ جو اگلا جملہ دیکھیے، یہاں پر اسٹار بنا ہوا ہے، اس کو اگر آپ جی نے ملا دیا اور وقف ظالمین پر نہیں کیا تو معنی کیا ہو جائیں گے؟ ذرا جلدی سے بتائیے. بولیں کوئی بھی، لڑکا یا لڑکی، مردوں میں سے یا عورتوں میں. معنی مشکوک ہو مشکوک ہو جائیں جائیں گے. مشکوک. شاباش. مشکوک ہو جائے. معنی مشکوک ہو جائیں گے. مشکوک. سوالات اس طریقے کے آئیں گے کہ آپ معنی مشکوک کی مثال دیجئے، یا آیت آ جائے گی اور کہا جائے گا یہ کون سے معنی ہیں؟ مبہم ہیں، فاسد ہیں، یا مشکوک ہیں، یا معکس ہیں. تو یہاں معنی مشکوک ہو رہے ہیں. ایک دوسری مثال میں پڑھ دیتا ہوں. یدخل من یشاء فی رحمتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں. والظالمین اعد لہم، اور ظالموں کے لیے جو ہے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے، دردناک عذاب. اگر آپ یہاں نہیں رکتے ہیں تو کیا کہیں گے آپ؟ یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین معاذ اللہ. کیا معنی ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو بھی اپنی رحمت میں داخل کر لے گا. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں. ہاں. نہیں ہے، اب بھی یہ ڈاؤٹ ہے. معنی مشکوک ہو جائیں گے. ہو گئے 5، 2 رہ گئے. آ جائیے. یہ بہت آسان ہے اور یہ قرآن میں زیادہ ہے بھی نہیں. اس کو پڑھیں. کون پڑھے گا؟ بتانا پڑتا ہے، خود سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم پڑھیں. ارے قاری صاحب میں پڑھ رہی ہوں. لا ریب فی شاباش ہدی پڑھو. المتقین. ہاں اس کو معانقہ بھی کہا جاتا ہے. اس میں کسی ایک جگہ وقف کرنا ضروری ہے، ورنہ وقف نہ کرنے پر معنی میں تردد پیدا ہو جاتا ہے. ہاں نوٹ: انگریزی میں بریکٹ بھی کہا جاتا ہے. کہا جا سکتا ہے. جی اچھا، یہ آپ لوگ سب جانتے ہیں معانقہ. پرانے زمانے میں قرآن میں 3 نقطے بنے ہوئے ہوتے تھے. معانقہ کا مطلب یہی کہ اس میں کسی ایک جگہ جو ہے رکنا پڑتا ہے. یا تو ہم کہیں گے لا ریب فی، آگے پڑھیں گے ہدی للمتقین، یا پھر ہم کہیں جی گے لا ریب اور فی ہی ہدی للمتقین. اگر دونوں جگہ وقف نہیں کریں گے، یعنی وقف نہ کرنے پر کیا ہو جائے گا؟ معنی عجیب سے ہو جائیں گے کہ نہ یہ معنی ہوں گے کہ یہ ہدایت ہے اور یعنی متقی کے لیے، اور نہ یہ معنی ہوں گے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. حسین صاحب آپ سمجھ گئے بات کو؟ جی 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 سمجھ گیا. اور لوگ بھی سمجھ گئے نا؟ اس کو جی کہتے جی. ہیں معنی متردد. کیا ہوں گے؟ معنی متردد. متردد یعنی مذبذب. یہ بھی انگلش میں بھی میں نے
انگلش میں خود نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس کا پروننسیشن مجھ سے نہیں ہو پائے گا، ہو سکتا ہے غلط ہو جائے، آپ لوگ یاد کر لیجیے گا. دیٹس آل. یہ 6 ہو گئے، اصل تو 6 ہیں. 7واں جو ہے وہ گرامر کی غلطی ہے. وہ گرامر کی غلطی کیا ہے کہ آدھا پڑھا آدھا نہیں پڑھا، بسم اللہ کو بسم پڑھ دیا. تو اس کو پہلے ہی ابھی بتا دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ پڑھ لیے، اس کو کیا کہیں گے ذرا بتائیے. آیت میں نہیں نامکمل نہیں، جملہ یہاں سے میں اٹھا رہا ہوں، یہ اٹھا رہا ہوں. معنی کون سے کہلائیں گے یہ؟ یہ مبہم کریں. گڈ، مبہم ویری نائس. جس نے مبہم کہا شاباش. مبہم کا مطلب یہ کہ کلیئر ہی نہیں ہے معنی. اب پڑھو ڈاکٹر صاحب، آپ پورا پڑھ جائیے. آیت میں نامکمل جملہ کبھی گرامر کے اعتبار سے کبھی معنی کے اعتبار سے، جیسے مبتدا پر وقف بغیر خبر کے یا فعل پر وقف بغیر فاعل. یہ وقف حرام ہے، جیسے بسم اللہ کی جگہ صرف بسم پڑھنا یا قال اللہ کی جگہ قالا پڑھنا. ایسے موقع پر پچھلے لفظ سے دہرانا ہوگا. ہاں، یہ میری کتاب میں یہ 22 جگہ ہیں تجوید القرآن میں، صفحہ نمبر 77 پر آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور تھوڑے سے میں نے دے بھی دیے ہیں. ایسے جملے یا لفظ جہاں وقف نہیں کیا جائے گا تھوڑے سے دے دیے ہیں. وہ جو گرامر جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. جیسے مضاف بسم کہہ دیا، فعل کہہ دیا اہدنا، موصوف پر رکنا الصراط، مبتدا پر رکنا جیسے الحمد. یہ میں قطع کے بحث میں تیسرا جب سبق تھا، جس پر کسی نے کہا تھا، ڈاکٹر سکندر نے کہا تھا کہ بہت مشکل سبق ہے. وہ مشکل نہیں تھا، گرامر کا تھا معاملہ. تو یہ تھوڑے سے میں نے دے دیے، باقی 22 کے 22 صفحہ نمبر 77 پر میری کتاب میں بھی مل جائیں گے اور کتابوں میں مل جائیں گے. ان سب کا نقشہ یہ ہے. اب ڈاکٹر صاحب آپ ہی پڑھ دیجئے، صرف نقشہ پڑھ دیجئے گا اور کچھ نہیں. جی، صحیح جگہ پر معنی متوہم وَلَقَدْ ہمت بھی نہیں، یہ مثالیں چھوڑ دیجئے. صحیح جگہ پر وقف نہ کرنے پر 7 نقص. صرف نام پڑھ دیجئے، انگلش میں اور اردو میں. صحیح جگہ پر وقف نہ کرنے پر 7 نقص. ہاں معنی متوہم ہاں ڈیلیوژنل میننگ، ہاں معنی معکس اپوزٹ میننگ، ہاں معنی مفسد irregular meaning، معنی متبدل unchanged meaning، معنی مشکوک doubtful meaning، معنی متردد meaning hesitant، معنی مبہم ambiguous meaning. بس یہ میں نے خلاصہ کر کے دیا تاکہ آپ لوگ امتحان کے ٹائم میں کم سے کم اس کو یاد کر لیں. چیٹنگ نہیں کرنی ہے. کبھی آپ لوگ امتحان میں چیٹنگ کر دیں، کیونکہ ادھر جو ہے وہ سب کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن پکا یاد کر لیجیے گا. دیٹس آل. یہ ہو گیا رجوع. اور نمبر 2 جو ہے معنی میں نقص، یہ سب سے اہم تھا. اب آسان سی چیز رہ گئی ہے تعلق. جملے کا جملے سے کیا تعلق. اب آپ پڑھ جائیں. کون پڑھنا چاہتا ہے؟ جلدی سے آگے بڑھا کریں پڑھنے کے لیے. ریلیشن شپ جملے کا جملے سے کیسا ہے. کیسا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، جی، پڑھیے. تعلق کا سلسلہ ایک نظر میں ہاں صرف تھیم کا تعلق ہے تو ممکن ہے کہ باقیہ 3 معنی گرامر یا ٹاپک کا تعلق نہ ہو. نمبر 1. 2 ہاں جی، نمبر 1 تھا. نمبر 2 صرف معنی کا تعلق ہے تو باقیہ 3 تھیم گرامر ٹاپک سے تعلق ضرور ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. نمبر 3 صرف ٹاپک کا تعلق ہے تو تھیم کا بھی تعلق ہوگا، مگر شاباش. ممکن ہے 2 معنی یا گرامر کا تعلق نہ ہو. ہاں نمبر 4 صرف گرامر کا تعلق ہے تو ٹاپک اور تھیم کا بھی تعلق ہوگا. ہاں یہ در حقیقت سچی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو میتھمیٹکس آتی ہے نا بہت اچھی، وہ بڑی جلدی سمجھ جائیں گے. اور اس طریقے سے یہ 16 قسمیں بن جاتی ہیں. اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ کو میتھمیٹکس اچھی آتی، مجھے تو نہیں آتی ہے. تو میتھمیٹکس جس کو اچھی آتی ہے وہ اس کو نکال لے گا. 4 سے تعلق ہے، 4 سے تعلق نہیں ہے، 1 سے تعلق ہے، 3 یعنی جملے میں 3 چیزوں کا تعلق ہے، 2 سے تعلق ہے. یہ میتھمیٹکس والا معاملہ ہے. ویسے یہ صرف نالجبل چیز ہے، باقی اس میں تجوید کا کوئی معاملہ نہیں. اس کا میں نے آپ کو یہ دے دیا. تعلق کا جو چارٹ ہے وہ یہ ہے جو کہ اگلے ہفتے پڑھانا ہے. چارٹ پڑھ لو، خالی نام پڑھ لو.
پڑھو. کون پڑھ رہا؟ ارے حسنین صاحب بہت دیر ہو گئی آپ نے نہیں پڑھا, آپ پڑھیے. یہ وقف پہلے جملے کا دوسرے جملے سے تعلق. ہاں تو وقف کے نام ہے وقف تام. ہاں, جی آ جائیے نیچے, آ وقف جائیے بیان نیچے, نام پڑھنا ہے بس. جی. اور نمبر 3 ہے وقف کافی. ہاں نمبر 4 ہے وقف بیان کافی. ہاں اور 5 وقف حسن اور 6 ہے وقف کبھی. ہاں, یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں, امتحان بھی دے چکے ہیں. ان وقوف کا آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. اور یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سیکنڈ لاسٹ جو ہے, 2 منٹ, یہ سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ اگلی کلاس حسنین صاحب یا تو پڑھا دیں, یا ڈاکٹر طیبہ پڑھا دیں, یا پھر میں ہی پڑھاؤں. بولیے, اسی کو پڑھانا ہے وقف کو. پڑھائیں استاد آپ جی. ہی پڑھا دیجیے. یہ ہاں بتائیے کیا کہنا چاہ آپ رہے ہی ہیں پڑھا جی. جی آپ ہی آپ ہی پڑھا پڑھائیے. دیجیے. آئیں گے. اچھا تو لیجئے, یہ اس کا چھوٹا چھوٹا وہ خلاصہ دیکھ لیجئے, اس کے بعد اگلے ہفتے میں پڑھا دوں گا. ذرا میں خود ہی پڑھ دیتا ہوں. وقف تام اس کی 7 قسمیں ہیں. ابھی کل میں تزین صاحبہ کو بتا رہا تھا, 4 آیتی ہیں, 3 جملی ہیں. ایسی جگہ وقف کرنا کہ اس کے معنی مکمل ہو گئے ہوں. یہ آپ کو صرف جن لوگوں نے امتحان دے رکھا ہے وہ جانتے ہیں مکثفہ کا, اور جو لوگوں نے نہیں دیا ہے ان کے لیے نئی چیز ہے. تو ایسی جگہ وقف کہ اس کے معنی نامکمل ہوں, اس کے بعد والے جملے سے لفظی یا معنوی تعلق نہ ہو. یہ صرف خلاصہ دے رہا ہوں میں, اس کی تفصیل آ جائے گی. پھر وقف بیان تام ہوگا. اسی طریقے سے وقف کافی اور اس کا وقف بیان کافی, تو ان کی 2 قسمیں ہیں اور ادھر 10 قسمیں ہیں. ہر وقف کا تفصیلی بیان جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز 8 تاریخ کو, اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں پڑھا دوں گا. یہ آخری کلاس ہوگی اور یہاں سے 5واں سبق ختم ہو رہا ہے. تفصیلی بیان جو ہے وہ وقف کا, یعنی یہ جو 4 وقف ہے نا, ان کا بیان تفصیلی 8 تاریخ کو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اوکے. جی جی انشاءاللہ. جزاک اللہ. چلیے, اینی بڈی کوئی سوال کرنا ہے, کیونکہ یہ بند ہو رہا ہے, میں بند کر رہا ہوں. پھر استاد جی اپنی جو کتاب کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ مل سکتی ہے PDF؟ ارے میری کتاب تو سب جگہ مشہور ہے, آپ کسی سے بھی لے لیں. اگر آپ دمام میں ہیں تو دمام میں کسی سے لے لیں, حسین صاحب کے پاس بھی ہے, پاکستان میں طاہر صاحب کے پاس بھی ہیں, کسی سے بھی لے لیں. ورنہ میرے گھر سے کس لے لیجئے, دیوبند میں بھی مل جاتی ہیں. اچھا, ہاں پاکستان میں کہاں ملیں گی؟ پاکستان میں آپ حسین صاحب سے پوچھیے, حسین صاحب آپ کے پاس ہے یا عمران صاحب کے پاس؟ نہیں ہے تو پہنچوا دیں گے, فکر مت کریں. جزاک اللہ. جی میرے پاس ہے, شیئر کر ہاں دوں وہی گا. میں کہہ رہا ہوں نا. ٹھیک ہے, السلام جزاک علیکم, اللہ. اجازت. وہ جو جس وعلیکم سوال رہے گا السلام. نا ڈاکٹر السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ جزاک اللہ خیر. خیر استاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاک وبرکاتہ. اللہ خیر وعلیکم استاد. السلام وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.